ٹرینڈ میں رہنے کے لیے ایک ٹرینڈ کو کاپی کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ فالو نہ کرو. اسٹارٹ لیا تھا وہ تو کپڑے کی دکان سے لیا تھا, میں وہاں پہ دوپٹے کاٹا کرتا تھا. تو عام طور پہ کہتے ہیں اپنے پیشن کو فالو کرو, لیکن جب پیشن ہی نہ پتا ہو تو ہم کس کو فالو کریں. 3 آپ ٹاپ ٹرینڈنگ فیلڈز آ رہی ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے. بے شک اے آئی سے کام ہو جائے, لیکن اس کو بھی اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اے آئی کے ذریعے کوئی کام کرے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم. ناظرین, آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ فنی پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اور ڈفرینٹ یا فنی کانٹینٹ کے حوالے سے مشہور ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں عمر سلیم صاحب کی. آپ نے ان کے منفرد ایڈز تو دیکھے ہوں گے جن میں یہ ڈفرینٹ طریقے سے ایک چیز کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھا ہوگا جن میں یہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ایک اسکیم کو, ایک ایشو کو یہ واضح کرتے ہیں. تو آئیے ملتے ہیں عمر سلیم صاحب سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سر میں آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکال کے ہمارے لیے آئے یہاں پہ. سر میرا پہلا یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ کریئر کیسے سٹارٹ کیا؟ آج آپ ایک کریٹو کانٹینٹ رائٹر ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈس بہت منفرد دکھنے کو ملتی ہیں ہمیں. سر اس کا یہ جرنی جو تھی آپ کی کیسے شروع ہوئی؟ اچھا, اس جرنی کے پیچھے ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے, اور وہ یہ کہ جب بیسیکلی ہمارا کپڑے کا کام تھا. شروع سے میں نے جو سٹارٹ لیا تھا وہ تو کپڑے کی دکان سے لیا تھا, میں وہاں پہ دوپٹے کاٹا کرتا تھا. تو کام برا نہیں ہے, ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. فیصل آباد سے میرا تعلق ہے تو وہاں پر تو یہ مین کام ہے. بٹ سم ہاؤ آئی کوڈنٹ فائنڈ مائی سیلف ریلیٹڈ دیئر. ٹھیک ہے, تو مجھے وہ کچھ انوائرمنٹ یا چیزیں مجھے اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی تھیں. اینڈ آئی یوز ٹو فیل لائک کہ جو کام میں کر رہا ہوں نا, کو 15-20 ہزار روپے کا ملازم بھی ایزیلی کر سکتا ہے, رائٹ. سو آئی یوز ٹو تھنک یار میری جو کیپیبلٹیز ہیں, میری جو ابلٹیز ہیں وہ شاید یہاں کے لیے نہیں بنی ہے. سو آئی اسٹارٹیڈ ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ تھنگس. سو آئی ٹرائیڈ اے لاٹ آف تھنگس, جس میں نے چائنیز سیکھی, پڑھائی, چائنا گیا, اینڈ میں نے موبائل کا کاروبار کیا, میں نے ڈرائی پورٹ پر کام کیا, مطلب میں نے کافی اور جابس بھی کی, فری انٹرنشپس بھی کی اینڈ آل دیٹ. تو جسٹ ٹو فائنڈ مائی سیلف آئی ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے, تو عام طور پہ کہتے ہیں اپنے پیشن کو فالو کرو, لیکن جب پیشن ہی نہ پتا ہو تو ہم کس کو فالو کریں. تو ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس, جہاں پر آپ کا ٹانکا فٹ ہو. ان سب چیزوں میں میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ سب میں ایک چیز کامن تھی. مجھے کیمراز میں اور ویڈیوز میں انٹرسٹ تھا, پکچرز میں, فوٹوز میں. لائک میں شاپر بھی ہوتا تھا تو میں کہتا تھا یار یہ جو پکچرز کھینچ کے لگانے والا ڈپارٹمنٹ ہے مجھے دے دو, ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ویڈیو بنانے والا ڈپارٹمنٹ مجھے دے دو, ٹھیک ہے. تو میں نے اس ٹائم دکان کے کھاتے سے ایک کیمرہ خریدا تھا. سوٹوں کے جو ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں نا, ہم ریپلیکا سوٹ وغیرہ بناتے ہیں, اس کی پکچرز کھینچنے کے لیے. بٹ لیٹر آن دیٹ کیمرہ جو تھا وہ ایک اسٹارٹ تھا میرے کریئر میں, اس نے مجھے ہیلپ کیا آگے جانے کے لیے. سو آئی سم ہاؤ ڈسکورڈ اے نیش آن لائن, جس میں فری لانسنگ نیش تھی, جس میں یو کوڈ پریزینٹ یور سیلف ایز اے پریزینٹر آف سم ادر کمپنیز. آپ ان کی کمپنیز کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس سروسز کے اگینسٹ آپ کو پیسے ملتے ہیں. صحیح. سر آپ مارکیٹنگ میں بھی ہے, آپ یوٹیوب میں بھی ہیں, یہ دونوں ڈفرینٹ, ایک طرح سے سیم ہے لیکن کام ڈفرینٹ ہے. تو سر یہ آپ کو کس طرح اس فیلڈ میں ہے کہ آپ نے یوٹیوب کو کیسے اپنی ایک فیلڈ بنائی؟ اچھا, مارکیٹنگ میں جانے کا مقصد جو تھا اس کے پیچھے یوٹیوب تھی. مجھے شوق تھا کانٹینٹ بنانے کا اینڈ ویڈیوز کریٹ کرنے کا, کریٹو. تو اس ٹائم ریسورسز نہیں تھے. مجھے پتا تھا اگر میں ابھی اسٹارٹ لیتا ہوں نا تو ڈیفینیٹلی یوٹیوب فوراً تو آپ کو پے نہیں کرتا, ٹھیک ہے, اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں. آئی کوڈنٹ افورڈ دیٹ. مجھے لائک آئی ریمبر کہ آئی واز میرڈ. میں اکثر کہتا ہوں اپنی وائف کو بھی کہ مجھے شادی کے بعد عقل آئی. تو شادی کہتے آپ نے جتنے تجربے آپ کر رہے ہیں آپ نے شادی سے پہلے کیوں نہیں کیے؟ تو میں کہتا ہوں مجھے عقل ہی بعد میں آئی. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میری بچپن میں شادی ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں تو میری 23 کی ایج میں ہوئی تھی شادی. اینڈ لائک اتنا بچپن تو نہیں شیخوں میں تو 18 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے, 17-18 میں. لیکن دا تھنگ از دیٹ آئی اسٹارٹڈ ٹو ڈسکور, یا چیزیں میں نے وہ سوچنی شروع کی کریٹیکلی وہ آفٹر میرج. تو تب میں نے جو ہے نا وہ مجھے لگا مجھے ویڈیوز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب ویڈیوز بنانے کے لیے ڈیفینیٹلی ویڈیوز بنانے سے گھر نہیں چلتا. ٹھیک ہے, تو مجھے اپنے گھر کو پالنا تھا. ایون دو کہ ہمارا وہ کاروبار اکٹھا تھا, لیکن چونکہ میں اپنا سیپریٹ کر چکا تھا, کچھ نہ کچھ میں فری لانسنگ گیگ یا ادھر ادھر سے کر رہا تھا. تو چونکہ مجھے اب ویڈیوز بنانی تھی اور میرے پاس بجٹ نہیں تھا, آئی ڈسکورڈ اے نیش آن لائن. فائور پر مجھے ملی.
جس میں آپ ایز اے پریزنٹر اپنی ویڈیوز بنا سکتے ہیں, رائٹ. سو جسٹ ان آرڈر ٹو فنڈ مائی یوٹیوب تھنگ آئی اسٹارٹیڈ دس مارکیٹنگ تھنگ. ٹھیک ہے, آئی ڈسکورڈ دس نش, میں اس میں گیا ایز اے پریزنٹر, میں نے اپنی ویڈیوز, اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑا ڈی آئی وائی قسم کا وہ اسٹوڈیو بنایا تھا, جگاڑ جسے کہتے ہیں, 1500 میں پورا اسٹوڈیو تیار ہو گیا تھا میرا. تو قاسم آغا ہیں, ان کی اکیڈمی ہے, شاید آپ جانتے ہوں ٹیکنو لینکس کے نام سے, وہاں پر میں نے اپنی فرسٹ ویڈیو ریکارڈ کی تھی, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو ہم. ٹھیک ہے, گریٹفل ہوں, مجھے اس ٹائم انہوں نے مطلب پروموٹ کیا تھوڑا سا, مجھے کیا یار کرو آپ اس میں اچھے ہو, یو شوڈ. حالانکہ میں وہاں پہ پڑھاتا تھا, وہاں پہ ٹیچر تھا, میں چائنیز پڑھاتا تھا. اچھا, ہاں, میں نے چائنیز سیکھی, چائنیز پہ پڑھاتا بھی رہا ہوں. تو خیر آئی ٹولڈ یو کہ میں نے بہت سارے تجربے کیے لائف میں, اور میں نہیں چاہتا ہر کوئی کرے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, جس چیز میں آپ اچھے ہیں, آپ اس کو ڈسکور کریں. اور یہ بات میں نے شاہ صاحب کے ہی ایک لیکچر میں دیکھی کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس پر کام کریں ردر دین ویکنیس پر. آپ کا اب سوال کہ مارکیٹنگ اور یوٹیوب دو الگ الگ چیزیں ہیں, کیسے اس میں آئے, تو میں یوٹیوب کے لیے مارکیٹنگ میں گیا. صحیح, رائٹ. فری لانسنگ بیسکلی اس میں یہ تھا کہ عام طور پہ چیزیں آپ نے سیل کرنی ہوتی ہیں, آپ کی شکل دے کے, وہ آپ کی پریزنٹیشن کی بیس پر. تو آہستہ آہستہ پہلے میں فری لانسنگ کرتا رہا, لوگوں کے لیے بناتا رہا, پھر لوکل کلائنٹس نے اپروچ کرنا شروع کر دیا. پھر لوکل کلائنٹس کے لیے میں نے بنانی شروع کر دی. پھر کرتے 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 میرے اپنے کافی لنکس بن گئے. اب مجھے اگر فائیور سے نہیں بھی آرڈر آتا تو میرے الحمدللہ لنکس اتنے زیادہ ہیں کہ ڈفرینٹ آرڈرز آتے رہتے ہیں. یس. اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں نے یوٹیوب کی طرف آنا شروع کیا. یہ دو الگ الگ کشتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, جو کانٹینٹ کریشن ہے نا, آئی ووڈ لائک ٹو سے کانٹینٹ کریشن از اے فل ٹائم جاب, اگر آپ اس کو آنیسٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو تو. اور اب دو کشتیوں کا سوار نہیں چلتا, یا تو آپ یہ مارکیٹنگ والا کام کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کانٹینٹ کریشن والا کام کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کریں, رائٹ. تو میں اس کو پھر آہستہ آہستہ فیز آؤٹ کرنا شروع کیا. ابھی میں نے فری لانسنگ میں خود کو تھوڑا کم کر دیا ہے. ابھی میں کچھ اور بچے میں نے ہائر کیے ہیں, بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ. جب میں اسلام آباد موو کیا تو وہاں پر مجھے اچھے ٹیلنٹ مل گئے, اور مین مقصد بھی یہی تھا موو کرنے کا کہ وہاں پہ ذرا ان کی ذرا لینگویج اسکلز اچھے ہیں, کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہیں. تو اب وہ میرے بہاف پر ویڈیوز بناتے ہیں, میں ان کو ٹرین کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا اس حوالے سے تھوڑی کنسنٹریشن اس کام میں کم ہو گئی ہے, اور میں اب کانٹینٹ کریشن کی طرف فل ٹائم جو ہے وہ آ رہا ہوں. صحیح. سر آپ کا پوڈ کاسٹ بھی بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. لوگوں کا تو مہمان آگے آ جاتے ہیں جو ہمارے سیلیبریٹی ہوتے ہیں, کوئی بھی ہوتا ہے, لیکن آپ کا ایک کریکٹر ہوتا ہے جو کہ آپ اس زمانے کے حساب سے, اس کورسز کے حساب سے, اس کیمپ کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہے. سر یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کو؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے. یہ اصل میں نے جو آفس ہے نیمس کے اندر, اب جو پوڈ کاسٹر ہیں بڑے مشہور, ان کے ساتھ میں آفس شیئر کرتا ہوں اسلام آباد میں نا. صحیح. تو سیم آفس ہے ہمارا, وہیں پہ ہم اپنا پروڈکشن کا کام کرتے ہیں, وہیں پہ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. تو میں اکثر پوڈ کاسٹ میں بیٹھا, شروع میں بیٹھا کرتا تھا, تو آئی یوز ٹو فائنڈ اٹ ویری بورنگ. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن اوور آل میں بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک گھنٹے کے کوئی سنتا نہیں ہے. آج کل فاسٹ پیس ہے ساری, اور ان میں سے جو ریلز نکلتی تھی نا, شارٹ ویڈیوز, وہ چلتی تھی. بالکل, رائٹ. تو ایک دن ہم ایسے بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹرس کو. تو میرا ساتھ ایک دوست تھا عمران, تو ہم نے ایسے ڈسکس کرتے کرتے نا 2-3 باتیں ہم نے ایسی کی کہ جو پوڈ کاسٹرس سے ریلیٹڈ تھی. تو میں نے سوچا یار کیوں نہ اس کو اسکرپٹ کر کے شوٹ کیا جائے, لیٹس سی کیا رزلٹ نکلتا ہے. رائٹ. اس سے پہلے یہ آئیڈیا اگر میں کہوں تو علی سفیان واصف, لیم براؤن ڈیوڈ کے نام سے شاید آپ جانتے ہو. ہاں, انہوں نے آلریڈی کیا تھا. تو چونکہ میں نے وہ آلریڈی دیکھا ہوا تھا, تو کچھ میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ وائی ڈونٹ وی ٹرائی دس, رائٹ. تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل میں, چیز تو وہی ہے. تو اس سے پھر یہ آئیڈیا, ایک تو ہماری باتوں سے, دوسرا وہ علی سفیان کا آئیڈیا, تو ہم نے کمبائن کر کے ہم نے سوچا کیوں نہ ایک ہم چھوٹا سا کلپ بناتے ہیں. ہم نے باتیں شروع کی, اس کے سے آئیڈیا نکلتے گئے. تو ہم نے نا ایک 2-3 منٹ کا کلپ ریکارڈ کیا جو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا. سب سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ تھی کہ رچ پوڈ کاسٹرز جو ہے, جو آپس میں مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن عام لوگ اسے ریلیٹ نہیں کر پا رہے, جو کنیکٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ وہ امیر ہیں, وہ امیروں کے حساب سے بتا رہے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے گھر کے پول میں ڈبکی لگائیں, اسپین ٹور پہ نکل, ٹور پہ یورپ پہ چلے جائیں آپ, سرینا ہوٹل کی یا اس طرح کے ہوٹلس کی جو ہے وہ کلبس کی ممبرشپ لے لیں. رائٹ. سو لوگ ریلیٹ نہیں کر پا رہے, لیکن وہ آپس میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. رائٹ. تو وہ لوگوں نے بہت پسند کیا, وہ کافی وائرل گیا, اینڈ آفٹر دیٹ آئی تھاٹ او دس کوڈ بی اے تھنگ. رائٹ. سو ہم نے پھر اس کو پرسو کیا, ہم نے کافی اس کے ورژنس نکالے جو کہ کافی وائرل گئے. اینڈ ون آف دی ویڈیوز جو کہ ابھی تک سب سے زیادہ وائرل گئی ہے میری, وہ انایا کے ساتھ میں نے شوٹ کی تھی, جو کہ میری امپلائی ہے. صحیح. اور میرے ساتھ کام کرتی ہے.
ڈفرینٹ پروجیکٹس میں ایز اے اسپوکس پرسن, ایز این ایکٹریس. تو اس کے ساتھ ہم نے بنائی تھی وہ, دیٹ واز اباؤٹ میک اپ آرٹسٹ, کہ جو آج کل میک اپ آرٹسٹ ہیں وہ کیسے وہ لوگوں کو کہانی سنا کے اپنی چیزیں پروڈکٹس بیچتی ہیں. ایون دو میرا کسی کو ٹارگٹ کرنے کا ارادہ نہیں تھا اس میں آنیسٹلی کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے یہ لکھا, بلال بھائی جب میں نے لکھا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کسی کو ٹارگٹ کروں. اٹ واز اے جنرل ڈسکشن. اور مزے کی بات یہ کہ وہ ڈسکشن میں نے اپنی وائف کے منہ سے سنی تھی. لائک جب رات کو میں گھر واپس آتا تھا تو میں بیٹھ جاتا تھا تو وہ کو پتا کہ بیویوں نے باتیں اکٹھی کی تھی سارے دن کی, وہ باتیں کرتی تھی نا کہ آپ تو یوٹیوب چلا رہے ہیں, آپ تو کچھ یوٹیوب سے اتنا نہیں کما رہے, یہ دیکھیں یہ ایسے کر رہی ہے, پہلے اس نے ایسے کیا, ہاں اس نے پہلے انسٹا بنایا, اب یہ یوٹیوب سے اتنے پیسے کما رہی ہے, اب یہ ایسے کر رہی ہے, اب اس نے اپنی پروڈکٹ لائن لانچ کر دی ہے, اب اس نے یہ کر دیا ہے, تو اب میں نے اسے یہ منگوا لیا ہے. میں کہتا تھا یہ کیوں منگوا لی ہے, تو اس نے کہا تھا تو میں نے منگوا لیا. تو وہ باتیں میرے ذہن میں کہیں نا میرے سب کانشیس مائنڈ میں نا اکٹھی ہوئی تھی. جب میں نے آئیڈیا آیا نا کہ یار ان کو ذرا ایکسپلور کرتے ہیں, تو میں نے انہی آئیڈیاز کو شیپ اپ کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اسکرپٹ لکھا اس کا, اور ہم نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر دی. اور اس ویڈیو کے بارے میں ایک فن فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں, شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے بلکہ کوئی بھی نہیں جانتا, کہ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے وہ 2 پارٹس میں بنی ہے. ایک دن اس لڑکی کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اور اگلے دن میں نے اپنی کی تھی. اچھا. اینڈ آفٹر ایڈیٹنگ ہم نے اس کو کمبائن کیا تھا. اینڈ نو باڈی کوڈ ٹیل کہ یہ کیسے, مطلب یہ کوئی الگ الگ, ہاں کیونکہ میں نے سارا اسکرپٹ لکھ لیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ بتانا چاہوں سب اسکرپٹڈ ہوتا ہے, اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ فلم دی کچھ. تو وہ میں نے سارا اسکرپٹ لکھ کر ہم نے ٹیلی پرومپٹر کی ہیلپ سے پہلے اس کی ریکارڈنگ کی کہ تم نے ورڈ ٹو ورڈ یہی ورڈز بولنے ہیں. پھر اگلے دن میں نے ریکارڈنگ کی. صحیح. ٹھیک ہے, پھر ہم نے اس کو کمبائن کیا تو وہ ایک پراپر ویڈیو بن گئی. اس کو ہم نے 2 پارٹس کیے جو کہ کافی وائرل گئے. اس میں یہ لیکن لوگوں نے 1-2 انفلوئنسرز کو اس کے اندر مینشن کیا, 1-2 نے کافی کو. پاکستان میں ایک بہت مشہور انفلوئنسر ہے جن کو اس کے اندر مینشن کیا گیا. میں مینشن کر دیتا ہوں, مریم پرویز ایک بہت بڑی انفلوئنسر ہیں. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایکسیڈنٹلی ان کے ساتھ لنک کر رہی تھی سم ہاؤ اسٹوری, کیونکہ میں بتا دوں مجھے ناموں کا نہیں پتا کسی کا, جسٹ آئی ہرڈ دا اسٹوریز, آئی لسن ٹو اسٹوریز. تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ مینشن کیا, بلکہ میں انفیکٹ ان کو سوری بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ اٹ واز ایکسیڈنٹلی, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو ہٹ کرنے کا, بس اٹ جسٹ ہیپنڈ. صحیح. عمر بھائی آپ نے ابھی بتایا کہ ایک ویڈیو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا آیا اور آپ نے اس طرح کا کانٹینٹ سیم جو اسکرپٹ لے کے چلے آپ. تو ٹرینڈ میں رہنے کے لیے ایک ٹرینڈ کو کاپی کرنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ٹرینڈ فالو نہ کرو, اپنا ایک وہ بنائیں, لے کر آؤ, کریٹو لے کے. آئی ووڈ لائک ٹو ڈس ایگری اے لٹل بٹ. ٹرینڈ کے ساتھ چلنے کا آپ کو تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ کوئی اگر ورژن بنا رہے ہیں کسی ٹرینڈ کا, آپ کا جو ورژن ہے اس کی اپنی ایک وائب ہے, اس کا اپنا ایک اورا ہے, اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے, وہ ایک الگ اسٹائل ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کو, رائٹ. فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سے آپ گیری وی کو اگر سنتے ہیں, میں نے گیری وی کی ایک ویڈیو دیکھی تھی, بڑا اس بارے میں بات کر رہا تھا کہ ٹرینڈ کو فالو کریں, بے شک آپ اپنا یونیک چیزیں اس کے سامنے رکھیں. لیٹس جسٹ سے آپ نے کسی ٹرینڈ پر ویڈیو بنائی, لوگ یہ کہیں کہ اس ٹرینڈ پہ سب سے بیسٹ ویڈیو یہ ہے. صحیح. اس ٹرینڈ پہ ہزاروں لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے, آپ یہ سوچ کر بنائیں کہ اس ٹرینڈ پہ جو میں نے ویڈیو بنانی ہے نا وہ سب سے یونیک ہوگی, وہ الگ ہوگی سب. ہاں, اب اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کی کریٹیوٹی بھی آ گئی اس میں, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ اپنی کریٹیوٹی لاؤ, ٹرینڈ کو فالو نہ کرو. ایک تو اس میں آپ کی کریٹیوٹی بھی آ گئی, اور دوسرا آپ نے ٹرینڈ کو فالو کیا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اب ٹرینڈ میں آ گئے ہیں تو ٹرینڈ جو ہے نا وائرل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سو آئی وڈ سے ٹرینڈ کو فالو کریں لیکن اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ. صحیح. عمر بھائی آپ فری لانسنگ بھی کرتے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے کوئی 3 آپ ٹاپ ٹرینڈنگ جو آگے فیلڈز آ رہی ہیں فری لانسنگ کے حوالے سے, اگر آپ اس حوالے سے گائیڈ کرنا چاہیں تو. اچھا دیکھیے, عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اے آئی جو ہے نا جابس کھا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, سننے میں یہی ہے. ہاں آ رہا ہے, لیکن میں اس سے کسی حد تک ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل جو ایک امپلائر ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, اس کو پتہ لگ گیا کہ بے شک اے آئی سے کام ہو جائے, لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ اے آئی کے ذریعے کوئی کام کرے. فار ایگزامپل ایک ڈیزائن تیار کرنا ہے, اس کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ اے آئی کے ذریعے وہ ڈیزائن تیار کر لے. یا تو وہ بہت ہی ویلا ہے نا بیٹھ کے, وہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے,
وہ بیٹھ کے یہ میں اس امپلائی کو فارغ کرتا ہوں اور میں ایک اسکرپٹ خود لکھ لیتا ہوں, ڈیوٹی میں خود کر لیتا ہوں. یہ بھی بہت کام ہے, یہ بھی لوگ نہیں کرتے. جو سی او لیول بہت اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, وہ ریسرچ چاہیے. ڈیفینیٹلی یہ جو اے آئی آئی ہے یہ فری لانسرس کے ہیلپ کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا سوال کہ کیا ٹرینڈنگ ہے, اے آئی سب سے زیادہ ٹرینڈنگ ہے. اگر آپ آنے والے وقت میں فری لانسنگ کریئر میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو اے آئی کے ساتھ دوستی کر لیں. آپ پرانے اسٹائل کے جو طریقے ہیں وہ چھوڑ دیں. اگر آپ ایک ٹریڈیشنل اسٹائل میں ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, ٹریڈیشنل اسٹائل میں فوٹو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, ٹریڈیشنل اسٹائل میں آپ آڈیو کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا کچھ بھی اس میں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یا ڈیزائن تیار کر رہے ہیں, لوگو تیار کر رہے ہیں, وہ ٹریڈیشنل وے کو چھوڑ کر اے آئی کو اڈاپٹ کریں, اے آئی سے دوستی کریں, اے آئی کے ساتھ آپ اپنا سلسلہ چلائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو کوالٹی ہے, جو پروڈکشن ویلیو یہاں پر پہنچ جائے گی, رائٹ. تو ابھی جو امپلائر ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ خود اے آئی کے ساتھ پنگے لے, نہ وہ اے آئی کو سیکھے گا, رائٹ. سو آپ کمپٹیشن میں آگے جانا چاہتے ہیں تو ٹریڈیشنل جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ کر اے آئی سے جو چیزیں لنک ہو گئی ہیں اس کو سیکھیں. دوسری بات یہ کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں ایڈیٹنگ سافٹ ویئر پہ کام کر رہا تھا تو مجھے کسی نے مشورہ دیا, شاید عرفان چنیجو کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی یا کس کی ویڈیو تھی, اس میں اس نے کہا تھا اگر آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے ویڈیو کی تو آپ ڈائریکٹ ایڈوبی پریمیئر پرو پر آئیں, کہ بجائے اس کے آپ پہلے جائیں کوئی کیمتیشیا پر, فلمورا پر, بیسک سافٹ ویئر پر, یا وہ جو ونڈوز کے ہوتے ہیں مووی میکر, آئی مووی, آپ ڈائریکٹ ایڈوبی پریمیئر پر آئیں. اور اس کی وجہ یہ کہ الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو اینڈ اپ ہیئر. آپ کوئی بھی شروع کرتے ہیں آپ کو وہاں پر آنا ہے, رائٹ. تو میں نے ایک کام کیا ایک میڈیا ہاؤس میں, وہاں پر ایک آلریڈی ایڈیٹر تھا. ایڈیٹر جو تھا وہ کافی اولڈ اسکول تھا, ٹھیک ہے, بومر تھا وہ, میں ٹھیک کہوں گا بیبی بومر جو تھے ہماری جنریشن. اب اس نے اس زمانے میں ایک ایڈیٹنگ سافٹ ویئر سیکھا تھا, ای ڈی ایس, شاید آپ جانتے ہو, آپ بلال بھائی جانتے ہوں گے, ای ڈی ایس بڑا پرانا. اس سے لوگ شادی کی ویڈیوز جو آتے ہیں نا ویسے گھوم گھوم کے دھولن آتی ہے اوپر سے, بڑے ویڈیو آج کل مشہور ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کی ایسی ویڈیوز بنتی تھی وہ, تو وہ یوز کرتا تھا. میں نے بولا یار آپ اب اپڈیٹ کرو خود کو, ٹھیک ہے, پریمیئر پرو پر آ جاؤ. وہ کہتا تھا نہیں یار یہ ای ڈی ایس صحیح ہے, اس میں میں کمفرٹیبل ہوں. اب اس کی سیلری تھی وہاں پہ 20,000. ایک بچہ آیا وہاں پہ جس کی ایج تھی بمشکل 16-17 سال, وہ پریمیئر پرو چلا لیتا تھا. اچھا, اس نے اس کو ریپلیس کر دیا 25-30 ہزار سیلری پر, جسٹ بیکاز اس بندے نے اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا, نئے سافٹ ویئر پہ نہیں گیا, نئی چیزوں پہ نہیں گیا. چیز وہی ہے, ایڈیٹنگ سافٹ ویئر وہی ہے, بس اس نے وہ اس کو ایڈوانس لیول پر نہیں کیا, اپڈیٹ نہیں کیا, تو وہ وہیں کا وہیں رہ گیا. ریپلیس بھی کر دی اور سیلری بھی اپ لے, سیلری بھی زیادہ ہے اس کی, بچہ ہے کل کا وہ, ٹھیک ہے. تو وہ اب وہ لائک رینٹنگ کر رہا ہے کہ یار یہ بچہ آ کے میری جاب کھا گیا, یار یہ صحیح نہیں ہے, یہ بھائی آپ کا اپنا قصور ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ فری لانسنگ میں آگے جانا چاہتے ہیں, جو فیلڈ آپ نے پکڑی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ اے آئی کی جو اس کی انٹیگریشن ہے نا, اس پر کام کریں. سر آپ آگے آنے والے 5 سالوں میں آپ ماشاءاللہ بہت پروجیکٹس کر رہے ہیں, تو آپ آنے والے 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دس از اے ویری کریٹیکل کویشچن جو کہ میں اکثر خود سے پوچھتا ہوں اور بہت سارے جواب آتے ہیں. ڈیفینیٹلی فیوچر کا تو اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو ایک بڑا مشہور کوٹ مجھے یاد آ گیا جو کہ میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ دا بیسٹ وے ٹو پریڈکٹ اے فیوچر از کریٹ اٹ. صحیح, کہ کسی فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کو کریٹ کرنا, یعنی کہ خود کو فیوچر پہ اس جگہ پہ رکھو اور پھر اس کے لیے محنت کرو. I see myself, I'm saying this on camera, as an international influencer. صحیح, ٹھیک ہے, local and then international, because this world has become global village, right? So I see اگر میں اپنے کنٹینٹ پہ کام کرتا ہوں اور میں اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کرتا ہوں, and then I see myself as an international انفلوئنسر جو کہ پاکستان اور پاکستان کی بیونڈ بھی اپنی سروسز دے رہا ہے, جس میں میری ایکٹنگ سروسز بھی ہیں, میری کریشن ویڈیو سروسز بھی ہیں, اینڈ آل دوز سروسز جو کہ میں ابھی دے رہا ہوں ان کا انہینس ورژن. سر جو فیلڈز ہیں آپ کی, یوٹیوب کر رہے ہیں, مارکیٹنگ ہے, فری لانسنگ ہے, اس حوالے سے جو ہماری یوتھ ہے, یوٹیوب تو بنانے سے رہی شرماتی بہت ہے, فری لانسنگ پہ انہوں ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سی فیلڈ میں اپنا جو ہے نا لوہا آزماؤں. تو اس کے بعد جو اگر مارکیٹنگ ہے اس میں بھی ان کو نہیں پتہ لگتا کہ فیلڈ کیا ہے. میس کمیونیکیشن میں آتے ہیں تو صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ اینکر ہی بننا ہے, یہ نہیں پتہ کہ ایڈورٹائزمنٹ کی بہت بڑی فیلڈ ہے. تو اس حوالے سے کوئی آپ میسیج ہماری یوتھ کو دینا چاہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ کسی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں
اس کے بارے میں ریسرچ کریں. مجھے اکثر لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میرا بچہ اس نے میٹرک کر لیا ہے, اس کو آپ کسی بتائیں یہ کیا کرے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, آپ کی اسٹرینتھ کس چیز میں ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کریں. صحیح. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے سب سے پہلے اپنی انگلش درست کریں. انگلش پہ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں کرنا چاہتے, پتہ ہی نہیں میں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, تو سب سے پہلے ایک ڈائریکشن پکڑیں, اپنی انگلش درست کر لیں. اگر آپ کی انگلش اچھی ہو گئی ہے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز, آپ کی لسننگ سکلز, آپ کی رائٹنگ سکلز, تو آپ کے لیے بہت زیادہ دروازے کھل جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو پڑھانے والے ہیں, سکھانے والے ہیں, ان کا نالج جو ہے نا وہ بڑا لمیٹڈ ہے. جب آپ انگلش سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے جو نئے دروازے کھلتے ہیں یوٹیوب پر یا دوسرے پلیٹ فارم پر, جو گورے آج کل کے لیٹسٹ چیزوں کو پڑھا رہے ہیں, بالکل, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار وائی ناٹ آئی ڈائریکٹلی لرن فرام دیم. صحیح. آپ کوئی کورس سیکھ رہے ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ گوروں سے سیکھیں. ہمارے آج کل کے جو شارٹ کورسز یہاں پر کروائے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ آلریڈی یوٹیوب پر کورسز پڑھیں گوروں کے, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر بھیج دیے جاتے ہیں. اپنی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہے, اپنی کوئی ہے نہیں, جو گوروں نے بتا دیا وہی آگے ڈلیور کر دیا. تو ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں ہم گوروں سے سیکھ لیتے. تو اس کے لیے آپ کی انگلش اسکلس بہت زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی انگلش اسکلس کو امپروو کریں, اس فیلڈ میں گھسیں اینڈ ٹرائی ڈفرینٹ تھنگس. اور اس کے پیچھے انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. ٹھیک ہے, اپنے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ 4-5 چیزوں میں ٹرائی کریں. رائٹ, ایک چیز میں گھسیں, دوسرے میں گھسیں, فائنلی وین یو ریئلائز کہ یار یہ فیلڈ میرے لیے اچھی ہے, پھر اس کے اندر گھس جائیں. صحیح. ساری کشتیاں جلا کے اس کے اندر گھس جائیں. اینڈ دیٹ وڈ بی بیٹر. آئی وڈ سے کہ اگر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا چاہتے, جیسے کہ ابھی امیزون کے کورسز آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ کروا رہے ہیں, وہ ایک ہی اسٹائل سے سب کو بتا رہے ہیں. اگر ایک گرافک ڈیزائنر ہے وہ ایک ہی ٹیچر سے سیکھ کر ایک ٹرک سیکھ رہا ہے, وہ ایک طرح کے مائنڈ سیٹ سے جا رہا ہے. سب میں اسی ٹیچر کی نظر آ رہے ہیں. یس, پتہ چل رہا ہے کہ اس نے فلانے بندے سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ ڈفرینٹ ٹیچرس کے پاس جائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے کمیونیکیشن اسکلس بتائیں جس میں آپ کو لائک کوئی ایک ایکسپرٹ ہے ایک فیلڈ کا, کیمرہ کی فیلڈ کا, پھر کوئی لائٹ کی فیلڈ کا, پھر ڈفرینٹ جو مائکرو نیشز ہیں آپ ان کو ایکسپلور کریں. اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ کے انگلش کمیونیکیشن اسکلز اچھے ہوں. رائٹ, آپ کو ٹرانسلیشن میں گھسنے کی ضرورت نہ پڑے. رائٹ, سو دس وے یو کین لرن اے لاٹ بائی ایکسپلورنگ انٹرنیشنل مارکیٹ. لوکل مارکیٹ پہ انحصار نہ کریں. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور اتنے مفید مشورے ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ یہ انٹرویو دیکھنے کا. امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اے آئی کے بارے میں عمر سلیم صاحب نے بتایا کہ اس کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ایڈورٹائزمنٹ کس طرح کر سکتے ہیں, اور یوٹیوب کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.